کے لوگوں کو یہ آگاہی دینا چاہتے ہیں کہ وہ کل کی کانفرنس میں تشریف لائیں، اور اس کانفرنس کے اندر ہم قیام پاکستان اور پاکستان کے بننے کے مقاصد اور قیام پاکستان کے حوالے سے جو ہم نے محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اور ڈاکٹر علامہ اقبال نے جو تحریک شروع کی اور پاکستان کا جو مطلب بتایا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس بنیاد کے اوپر آج ہمیں اپنی نسل کو، اپنے لوگوں کو، پاکستانیوں کو اس کے اوپر کھڑا کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان قیام، اس کا قیام تو ہو گیا، اس کے اندر تحریک پاکستان کے لوگوں کی قربانیاں اور لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دے کے یہ وطن حاصل کیا، لیکن آج یہ ریاست جن چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے اور جس طریقے سے ہم سے تاریخ مخفی کی جا رہی ہے، اور ہمارے نوجوان نسل میڈیا کا شکار ہو کے ریاست کے خلاف بھی اور پاکستان بننے کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کیوں بنا۔ بھائی پاکستان بنانے کے اندر بہت ساری قربانیاں، اگر اس کے نظام کے اندر درستگی نہیں ہے، محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ فرمان ہیں وہ آپ دیکھ لیں، 1941 کے اندر بھی، 46 کے اندر بھی، اور پھر لاسٹ جو ان کی اس وقت ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ معاشی طور پر ہے۔ ہم آئی ایم ایف کے اس وقت غلام بنے ہوئے ہیں، بجٹ کے اعتبار سے بھی، مہنگائی بھی، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اس کے اوپر ہمیں ریاست کو یا پاکستان بننے کے اوپر یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیوں بنا، ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس میں اپنا کردار نہیں ادا کر سکے۔ کوئی بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں وہ اس کے اندر اپنا جو کردار، جو معاشی نظام دینے کے اندر، آپ لاسٹ جو محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسٹیٹ بینک کی بنیاد رکھتے ہوئے وہاں پہ جو اسٹیٹمنٹ دی تھی، اگلے دن وہ اخباروں میں چھپی تھی، آج بھی یہ ریکارڈ کے اوپر ہے، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یورپ معاشی نظام دینے میں ناکام رہا، ہم اسلامی معاشی نظام اس ملک کو دیں گے، اسلامی معاشی نظام، لیکن اس سے ہم دور ہیں۔ اور محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات کہی تھی کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ سیکولر ریاست ہے، یہ اس طرح کے ایجنڈے کے لیے نہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے یہ ریاست حاصل کی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ، تو ہم اس میں اسلام لے کے آئیں گے۔ لیکن آج دیکھ لیں کہ اسلام کے حوالے سے ہم اس وقت ایٹمی پاکستان ہے، ہماری افواج وہ اس وقت دنیا کی مضبوط افواج میں سے ہیں، اگرچہ ہمارے انٹرنل معاملات ہیں، مہنگائی کا مسئلہ ہے، بل اس وقت ہماری پہنچ سے دور ہے، اس وقت عام آدمی پسا ہوا ہے، تو اس میں بھی ہم نے روح گردانی کی۔ محمد علی جناح نے جو جس مقصد کے لیے پاکستان لیا تھا کہ ہم پاکستان میں روزگار دیں گے، تعمیر ترقی کریں گے، ہم اس میں کرپشن کا خاتمہ کریں گے، ہم اس میں اسلامی معاشی نظام لے کے آئیں گے، ہم ان ساری چیزوں سے دور ہو گئے۔ کسی نے کہا یہ سیکولر پاکستان ہے، کسی نے کہا جی میرے ابے کا پاکستان ہے، کسی نے کہا میری اماں کا پاکستان ہے، اس کے اوپر ہم چلتے رہے اور ہم اپنے اقتدار کو انجوائے کرتے رہے۔ ملک کو مضبوط کرنے کے اندر پولیٹیکل پارٹیز بھی میں سمجھتا ہوں کہ وہ کردار نہیں ادا کر سکی جو کرنا چاہیے تھا۔ تو آج ہمیں قوم کو جگانا ہوگا، آج ہمیں اپنی نوجوان نسل کو یہ سبق یاد کروانا ہوگا کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس کی ترقی کے لیے ہم نے کام کرنا ہے اور سازشوں کو ہم نے ناکام کرنا ہے۔ خاص کر یہ سوشل میڈیا آپ دیکھتے ہیں، اس سوشل میڈیا کے اوپر اتنا پروپیگنڈا، جس ملک میں آپ رہتے ہیں، جس گھر میں آپ رہتے ہیں، اس گھر کے خلاف ہی آپ پروپیگنڈا شروع کر دیں گے تو پھر آپ اس گھر میں رہنے کے حقدار نہیں رہیں گے۔ آج ہمیں اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے سارے لوگوں کو اختلافات بلا کے ڈائیلاگ کی طرف آنا ہوگا، ہمیں سب لوگوں کو اکٹھا، پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کو بھی اکٹھا ہونا پڑے گا، آنائیں ختم کرنا پڑیں گی، اور ہمیں اس ملک کے تعمیر، ترقی، استحکام اور تکمیل کے سفر کو از سر نو ہمیں سٹارٹ کرنا ہوگا، جس کے اندر ہم سب کو کردار ادا کرنا ہے۔ تو یوم آزادی کے موقع کے اوپر قوم یوم آزادی اس طرح نہیں مناتی کہ ان کے نوجوان بس موٹر سائیکلوں میں سلنسر نکال کے ون ویلنگ کریں اور جناب ہر ہاسپٹل کے اندر وہ زخمی پڑے ہوئے ہوں اور ناچ گانا چلائیں اور اس طرح کا بس کر کے۔ انہیں دیکھنا ہوگا کہ لاکھوں جو قربانیاں ہیں، گنڈا سنگھ سے جو آنے والی ٹرین تھی اس میں کتنے بچے بوگیوں کے اندر وہ تھے جو زخموں سے چور چور تھے، اور کتنی لاشیں تھیں اور کتنے ظلم و ستم ان کے ساتھ ہوئے، اور ہم کٹے پھٹے آئے ہوئے تھے، اور 65 کا ہمارے اوپر وہ جنگ مسلط کر دی گئی، 71 کا ایک پولیٹیکل دیکھیں نا، اس وقت 71 کی جو جنگ ہے اس کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ ادھر پاکستان کے اندر یہ کہا جا رہا تھا کہ بنگلہ دیش کو تسلیم کر لیا جائے تو کیا حرج ہے، اور ادھر شیخ مجیب الرحمان کو یہاں سے پروٹوکول کے ساتھ رہا کر کے تو بنگلہ دیش بھیجا جا رہا تھا، تو اور ادھر سے ہندوستان اور اندرا گاندھی جو سازش کر رہی تھی وہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔
تو آج اللہ تعالیٰ نے اس نظریے کو دنیا میں زندہ کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نظریے کو زندہ کیا. آج ہمیں قوم کو بھی یہی نظریہ دینا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک نظام ہے جس کے اندر اخوت بھائی چارہ ہے، جس کے اندر تعمیر ترقی اور تکمیل ہے، جس کے اندر معاشی نظام ہے، جس کے اندر سیاسی نظام ہے. اس کو اگر ہم اس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو بنیادی سلوگن ہے پاکستان کا، مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس سے ہٹ کے اگر ریاست کو چلائیں گے، کوئی پارٹی اپنی جاگیر سمجھے گی، دوسری پارٹی اپنی جاگیر سمجھے گی، کوئی اس سے ریاست سے مفاد اٹھانا چاہے گا. ہمیں اس ریاست کو اس کی تعمیر اور ترقی اور اس کا استحکام اور اس کی تکمیل باقی ہے. اس کے لیے ہم ساری قوم کو، ہم 14 اگست کے اوپر اکٹھے ہوں. 13 اگست کو ہم یہ کانفرنس جو رکھنے جا رہے ہیں، جو مغرب کے وقت کانفرنس ہونے جا رہی ہے، اس میں ہم ہزاروں لوگوں کو اکٹھا کر کے یہ سبق یاد کروانا چاہتے ہیں کہ یہ پارٹی آل پارٹیز نظریہ پاکستان کانفرنس فوارہ چوک میں مغرب کے ٹائم ہو رہی ہے، جس میں پروفیسر سیف اللہ خالد صاحب آ رہے ہیں، وہ انشاءاللہ خطاب فرمائیں گے. مولانا منظور احمد صاحب آ رہے ہیں، اور دیگر ہمارے مذہبی سیاسی رہنما جو ڈسٹرکٹ لیول کے ہیں وہ اس کے اندر خطابات کریں گے. ہمارا یہ جذبہ ہے کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز پاکستان بناتے وقت بھی ہم بہت تھوڑے تھے، بہت کم تھے، بڑے قسم پرسی کی حالت کے اندر تھے، ہم مہاجر تھے، ہم لاشیں اٹھا رہے تھے، یہ دریاؤں کے پانی خون سے سرخ تھے، اور ٹرینیں جو ہے نا وہ لاشوں سے بھری ہوئی تھی، ہمیں گھروں سے نکالا جا رہا، ہماری عزتیں چھینی جا رہی تھی. اور ہم سے کتنی آج دیکھیں نا 25 کروڑ ہندوستان کے اندر جو مسلمان ہیں، باقی مینورٹیز کے لوگ ہیں، عیسائی ہیں اور نچلی ذات کے ہندو ہیں، سکھ ہیں، ان سے جا کے پوچھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تعمیر ترقی، یا آپ سمجھیں کہ پیٹرول سستا ہے یا آٹا سستا ہے فلاں سستا ہے، لیکن ان کی زندگی کیسی ہے؟ مسلمان 25 کروڑ مسلمان ہندوستان کے اندر، وہ مسلمانوں کا نام نہیں رکھ سکتے، مساجد آزاد نہیں ہے، وہاں پہ عیسائیوں کے اوپر جو ظلم ہوتے ہیں، اور جو ظلم چھوٹی ذات کے ہندوؤں کے ساتھ ہوتے ہیں، جو مسلمانوں کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے فضل سے پاکستان ایک محفوظ ریاست ہے. یہاں پہ منارٹیز کے اندر عیسائی ہوں، ہندو ہوں، مسلمان ہوں، اس کو ایک رسپیکٹ ملتی ہے، اس کے رائٹس ہیں. اس رائٹس کا ریاست اور ریاست کے ادارے اور یہ سارے لوگ اور ہمارے جتنے بھی لوگ ہیں، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. ہم ہر پاکستانی اس کا احترام کرتا ہے، اور پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اس ریاست کو اور خوبصورت اور مستحکم اور طاقتور بنانا ہے. جو صورتحال ہو رہی ہے، ہمیں 14 اگست کو اس کی خوشیوں کو ہمیں فلسطین کے لیے، یکجہتی کے لیے ہمیں وقف کرنی چاہیے. فلسطین کے اندر کل بھی بمباری ہوئی، ایک مسجد کے اندر 100 نمازیوں کو شہید کر دیا گیا. عالمی برادری اس کے اوپر خاموش ہے. وہاں کے بچے، بوڑھے، معصوم لوگ یہ التجا کر رہے ہیں، سعودی عربیہ سے بھی، عرب ممالک سے بھی، پاکستان سے بھی، امت مسلمہ کی 56 ریاستوں سے فلسطین کے لوگ چیخ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا تماشا دیکھنا بند کریں، ہماری مدد کریں. اور دنیا کے جو UN ہے اور انسانی حقوق کے نمبردار ہیں، جھوٹے ٹھیکیدار ہیں، وہ بھی اس کے اوپر خاموش ہیں کہ معصوم بچوں کا قتل ہو رہا ہے. مسجدوں کے اندر، معبد خانوں کے اندر، تو کوئی چرچ کے اندر ہو، کوئی مندر کے اندر ہو، کوئی مسجد کے اندر ہو، وہاں پہ اسلام ایک ایسا اللہ کے فضل سے دین ہے کہ وہ ان کو قتل کرنے کا، ان کے اوپر حملہ کرنے کا، عبادت گاہوں کے اوپر اجازت نہیں دیتا. تو لیکن یہ یہودی اتنے دنیا کے اندر سازشی اور اتنے شرارتی اور اتنے دہشت گرد ہیں کہ انہوں نے مسجد کے اندر جو جماعت کھڑی تھی فجر کی، اس کے اوپر اٹیک کیا اور 100 لوگوں کو شہید کر دیا. تو اس کے اوپر بھی انشاءاللہ تعالی نظریہ پاکستان کانفرنس کے اندر ہم بات کریں گے، اور پورے پاکستان کو فلسطین کے ساتھ یکجہتی کے لیے، ان کے ساتھ مدد کے لیے انشاءاللہ ہم اپنے حکمرانوں سے بھی اپیل کرتے ہیں، اپنے سارے لوگوں سے بھی، صاحب اقتدار، طاقتور لوگ، سب سے ہم کہتے ہیں کہ اس آواز کو اٹھایا جائے. مجھے اس بات کی خوشی، علماء مشائخ کانفرنس تھی پرسوں اسلام آباد کے اندر، امام مسجد نبوی آئے ہوئے تھے.